ایک جرنیل نے لال مسجد پہ حملہ کیا، بم ان پہ گرا دیے گئے، ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا، لیکن اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حواری، ان کے پالتو، ان کے غلام، وہ کہہ رہے ہیں ایک اچھے حلیے لباس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لال مسجد میں کوئی ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی، کوئی ایک بچی بھی زخمی نہیں ہوئی۔ کس کو خوش کر رہے ہو تم؟ کہاں سے تمہیں پیسہ مل رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے تم کس کو راضی کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ وہ لال مسجد کی بچیوں اور بچوں کا خون تمہارے ذمے ہوگا، تمہارے سر پہ ہوگا، تم اس کا تحفظ کر رہے ہو۔ 14-15 سالوں کے بعد آج اس مسئلے کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دبا ہوا مسئلہ تھا، ختم شدہ مسئلہ تھا، آج کیوں اٹھایا؟ کس آقا کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جنرل مشرف کو لٹکانا چاہتی تھی جامعہ حفصہ کے کیس میں، وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک بچی کے قتل کا کیس آ جائے تاکہ مشرف کو پھانسی ہو۔ پورے سیاستدانوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی کہ آپ ہمارے لیے بہترین ذریعہ، اس میں 4 سال تک مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کی اہلیہ اور جو لوگ بھی دعوے دار تھے، ایک بچی کا نام پیش نہیں کر سکے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب کو صبح شام برا بلا کہہ دو، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کو چھوڑ دو، مفتی صاحب اس میں آپ کی خیر ہوگی، اور آپ جامعۃ الرشید چھوڑ دو، ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن آپ بھی غلط ٹریک پہ چل رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو برحق سمجھتا ہوں، ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، میرے چینل کو انسبسکرائب کر دو، ساری دنیا مجھے گالیاں دے، میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ میں جس شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوا، جس نے میری تربیت کی، جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے تعلیم دی، مجھے دین سکھایا، میں پبلک کے کہنے پر، چینل کو بچانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، اگر میں اس شیخ کی بیعت کو توڑ دوں، اس سے الگ اختیار کر لوں، مجھ سے بڑا اس کائنات میں نمک حرام اور بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ میں ان بیوقوفوں کے دعووں کی بیس پہ ایک سچے آدمی کو چھوڑ دوں؟ وہ تو چیختے چلے جا رہے ہیں بچیاں شہید ہو گئی سینکڑوں، نام تو پیش کرو یار تم ایک بچی کا، تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان چلا ہے، اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو۔ کبھی کہہ رہے یتیم بچیاں تھیں، ان کے نام نہیں تھے، ساری یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے۔ اور اگر شہید ہوئی ہیں، قتل ہوئی ہیں، ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے۔ تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے، آرمی سے لڑنا ہے، اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں، فوج آپ سب کو ڈھونڈ دے، آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب، آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا، ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو۔ اگر یہ بچیاں جامعہ حفصہ میں شہید ہوئی ہیں، مفتی عبدالرحیم نے تو مولانا عبدالعزیز کو بچایا ہے کہ شہید نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہیں تو ان بچیوں کا قاتل فوج بھی ہے، اور ان بچیوں کے قاتل مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہیں۔ پرویز مشرف کو کیسے اچھا کہہ دوں؟ میں اس کو کیسے اچھا کہہ دوں؟ عجیب لوگ ہیں ہمارے، کتنے ظلم و زیادتی کی، کتنے ظلم، اتنا تو رونے کا حق ہے۔ اور مسجدیں منہدم کر کے، اور بچوں کو، ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے، اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، چونکہ وہ آتا ہے، وہ کہا کہتے کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو سب کو تباہ کرتا ہے۔ مسئلہ لال مسجد کا بھی ہے۔ تو لال مسجد میں جو مشہور ہے کہ اتنی ہزار طالبات کو شہید کیا گیا، ان کے بال فلاں جگہ ملے، ان کے دوپٹے فلاں جگہ ملے، مشہور ہے نہیں لال مسجد۔ حقیقت یہ ہے کہ لال مسجد میں کوئی ایک طالبہ بھی نہ زخمی ہوئی نہ شہید۔ حقیقت یہ سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب اور غازی صاحب کی جو والدہ تھی مرحومہ، وہ شہید ہوئی۔ طالبات میں سے کوئی بھی بچی، کوئی استانی، کوئی معلمہ اس میں نہ زخمی ہوئی نہ شہید۔